السلام علیکم ناظرین۔ 14 سے 20 اکتوبر تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل، آپ گزشتہ وقت سے کسی مذہبی اور روحانی شوق کا کوئی اچھا کام کرنے کا سوچ رہے تھے، تو اس کے لیے یہ ہفتہ بڑا سازگار رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ اس ہفتے کی شروعات بھلے ہی آپ کے لیے مالی مددوں کو لے کر اچھی ہو، لیکن ہفتے کے آخر میں کسی وجہ سے آپ کا مال خرچ ہو سکتا ہے جس سے آپ پریشان ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں شروعات سے لے کر آخر تک مناسب حکمت عملی کے ساتھ اپنا مال خرچ کریں۔ اگر گزشتہ کافی وقت سے اپنا مکان لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس ہفتے اس سلسلہ میں آپ کے خاندان میں چرچا ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کے غور و فکر اور رائے مشوروں کو بھی گھر کے بڑوں کے ذریعہ ضروری اہمیت حاصل ہوگی۔ اس سے آپ کا حوصلہ بڑھے گا۔ نیز خاندانی زندگی میں سازگاری دے کر آپ باہر سے کھانا یا کوئی مٹھائی منگوا سکتے ہیں۔ کام کاروبار، آفس میں آپ کو موج مستی کرنا آپ کے سینئر افسروں کو ناگوار گزر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ آپ کے کاموں اور ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے نہ لیں اور دوسروں کو کسی ایسے کام کو سونپ دیں جس کے لیے طویل عرصہ سے آپ محنت کر رہے تھے۔ برج ثور، اس ہفتے بازاری یا کھلا ہوا کھانا نہ کھائیں، ورنہ آپ کی طبیعت اچانک ناساز ہو سکتی ہے۔ صرف گھر کا ہی صاف و پاکیزہ کھانا کھائیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے چھوٹے بھائی بہن اس ہفتے آپ سے ادھار پیسہ مانگ سکتے ہیں۔ آپ ان کی مالی مدد کرتے ہوئے ان کو قرض تو دیں گے، لیکن آپ خود کو اس سے مالی تنگی میں پھنسا سکتے ہیں، جس کے سلسلے میں آپ کو آنے والے وقت میں کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ کوئی انہونی گھٹنا اس پورے ہی ہفتے خاندانی فضا میں بد امنی کا ماحول پیدا کر سکتی ہے۔ اس سے آپ کے بھی ذہنی تناؤ میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کے تھوڑے مضطرب و بے قرار رہنے کے ملاپ بنیں گے۔ اس ہفتے آپ باس کے خراب مزاج کی وجہ سے ان سے جس بات کو لے کر آپ فی الحال بات چیت کرنے میں پریشانی محسوس کر رہے تھے، وہ موقع آپ کو اس ہفتے مل سکے گا، کیونکہ اس دوران ان کا اچھا مزاج پورے آفس کے ماحول کو بہتر بنا دے گا، جس کی وجہ سے آپ بھی ان کے سامنے اپنی بات کے سلسلے میں کھل کر بات چیت کرتے نظر آئیں گے۔ برج جوزا، اس ہفتے صحت کے لحاظ سے آپ کو معمولی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی بڑی بیماری اس دوران نظر نہیں آتی۔ اس کے لیے آپ کافی خوش نصیب رہیں گے۔ پھر بھی آپ کو اپنی صحت کے حق میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے اور وقتاً فوقتاً ورزش، مراقبہ وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آپ خود کو چست پھرت اور فٹ بنائے رکھیں۔ ہمیشہ ہم کو اپنی زندگی کی گاڑی مناسب طور پر چلانے کے لیے وقتاً فوقتاً مال کی ضرورت پڑتی ہے، جس بات کو آپ بھی قاعدے سے سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ اپنے مال کو مناسب ڈھنگ سے جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے اچھی خاصی پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے اندر خاص طور سے برداشت کی کمی نظر آئے گی، لہذا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ خاص کر کے خاندان سے جڑے مددوں پر آپ کو خاص خیال رکھنے کی ضرورت درپیش ہوگی، کیونکہ آپ کی تلخی اور بے رخی آپ کے گرد و نواح میں موجود لوگوں، اہل خانہ اور دوست و احباب کو رنجیدہ و افسردہ کر سکتی ہے۔ اس ہفتے کام کاروبار پر کچھ مثبت واقعہ ہو سکتا ہے، جب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ دفتر میں آپ کو جس کو آپ اپنا دشمن سمجھتے تھے وہ دراصل آپ کا خیر خواہ ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ اپنی سبھی خراب تجربات بھول کر نئی اور مثبت شروعات کے لیے آپ کو ہی اچھا فیصلہ لینا ہوگا۔ برج سرطان، اس ہفتے آپ کو صحت کے لحاظ سے جڑی کئی پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں، لہذا شروعات سے ہی ورزش و یوگا کو اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کریں، کیونکہ آپ کا پہلے سے احتیاط برتنا آپ کے لیے کافی حد تک
بہتر راستہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ساجھیداری میں کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے آپ کا ساجھیدار آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے اور آپ کے پیسہ لے کر بھاگ سکتا ہے، اس لیے ہر طرح کے معاملات کرتے وقت کاغذی کارروائی ضروری پوری کر لیں۔ اس ہفتے آپ کو سلوک دے کر دوسروں کو ایسا لگ سکتا ہے کہ خاندانی محاذ پر آپ زیادہ خوش نہیں ہیں اور آپ کو انفرادی زندگی میں کئی ایسی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ اندر ہی اندر گھٹن محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کے سلوک کی وجہ سے آپ کو اپنے کام کاروبار میں اپنا من لگانے میں بھی کچھ دقت آ سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے ذریعے کیے گئے گزشتہ سرمایہ کاریوں کو مضبوط کرنے، اپنے آئندہ مستقبل کے لیے مناسب منصوبہ اور حکمت عملی تیار کرتے نظر آئیں گے۔ اس طرح کسی بھی اہم ترین کام کو کرنے سے پہلے ماہروں، باپ جیسے کسی شخص سے ضرور صلاح لیں۔ اگر آپ مسابقتی امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پورے وقت کڑی محنت کرنی ہوگی، کیونکہ آپ کو اس دوران اپنی محنت کے اچھے پھل ملنے کے ملاب نظر آ رہے ہیں۔ برج اسد، صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ بہت اعلیٰ رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ کو کسی بڑے مسئلے سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ ایسی صورتحال میں اس مثبت وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قریبیوں کے ساتھ تازی ہوا کا مزہ لیں۔ اس ہفتے آپ آسانی سے پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دوران آپ کو لوگوں کے دیے پرانے قرض واپس مل سکتے ہیں۔ آپ کو اس وقت اپنی کسی نئے منصوبہ پر لگانے کے لیے کچھ مال حاصل ہو جائے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی زندگی میں کوئی اچھی خبر ملے گی جس سے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی اور پارٹی کرتے ہوئے اپنی خوشی منائیں گے۔ لیکن اس دوران آپ کا شراب پی کر گھر آنا اہل خانوں کو پریشان کر سکتا ہے، اس لیے موج مستی کے چکر میں آ کر گھر پر اپنی تصویر کو خراب نہ ہونے دیں اور ایسا کچھ بھی کرنے سے بچیں جس کی وجہ سے آپ کو اہل خانہ کے درمیان شرمندگی اٹھانی پڑے۔ نوکری پیشہ سے جڑے لوگوں کو اس ہفتے سب سے زیادہ آفس ڈیوٹی میں متعدد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے آپ غیر ارادتاً کوئی ایسی غلطی کر دیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے سینئر کی ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ برج شملہ، صحت کے لحاظ سے آپ کی پیشگوئی اشارہ دیتی ہے کہ آپ کی طرف سے زیادہ چکنا کھانا کھانے سے پرہیز کرنا و آپ کی متوازی معمولات زندگی کے اثر سے اس ہفتے آپ کی صحت پر مثبت طور سے نظر آئے گی اور اس سے آپ کے موٹاپے میں بھی کمی آئے گی۔ اس ہفتے آپ کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو ہر وقت آپ مال خرچ کراتے رہیں گے۔ وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی اس ہفتے کے شروعاتی دنوں میں کسی طرح کی سرمایہ کاری سے بچنا ہوگا۔ کل ملا کر دیکھیں تو پیسہ کے معاملہ میں یوں تو وقت اچھا رہے گا، لیکن آپ کو خود کو محتاط رکھتے ہوئے تھوڑی زیادہ ہوشیاری برتنے کی ضرورت رہنے والی ہے۔ اس ہفتے معاشی حالت میں تو سدھار آنا تو طے ہے، لیکن خاندان میں کسی فرد کی خراب صحت علاج کے پیش نظر دیکھ بھال کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس کو لے کر آپ کے بھی ذہنی تناؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ مقام عمل پر اپنے سینئر و جونیئرز کے ساتھ اپنے ماضی کے ہر تنازع کو ختم کر کے ان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے میں کامیاب رہیں گے، جس سے آپ کی تصویر کو تو فائدہ پہنچے گا ہی، نیز آپ ایسا کر کے مستقبل میں اپنی تنخواہ میں اضافہ کے امکان بڑھانے میں کامیاب رہیں گے۔ برج میزان، اس ہفتے آپ گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کام کاروبار پر بھی بہترین صحت کی خاطر ہر طرح کے ذہنی تناؤ کو درکنار کر کے لوگوں کے ساتھ کھل کر ہنسی مذاق کریں گے۔ گھر و خاندان میں کوئی شادی یا خوشی کی تقریب کے انعقاد ہونے کا امکان ہے، جس کے لیے آپ کو بہت سارا مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے آپ کے مالی
حالت خراب ہونے کے یوگ بنیں گے، نیز آپ کے ذہنی تناؤ میں زیادتی ہوگی۔ اس ہفتے اہل خانہ کے افرادوں کی آپ کی زندگی میں مخصوص اہمیت ہوگی، جس کی وجہ سے آپ ان کی زندگی کے کئی اہم فیصلوں میں ان سے صلاح و مشورہ لیتے نظر آئیں گے۔ نیز آپ میں سے کچھ حاملین گہنے یا گھریلو سامان کی خریداری بھی کر سکتے ہیں۔ پیشہ ور نظریے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی اچھا اور مناسب راستہ پر جاتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جہاں اس برج کے تجارتی حاملین کے متعلق بات کریں تو ان کو اس دوران اوسط درجہ کے اچھے نتائج میں سکون ملے گا، تو وہیں نوکری پیشہ حاملین کو کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کا بھی موقع بھی اس دوران ملنے کے ملاپ بنیں گے۔ برج اکرب، اس ہفتے آپ کو چہرے اور گلے سے جڑے ماضی کے ہر مسئلہ سے پوری طرح نجات مل سکتی ہے، حالانکہ اس کے لیے آپ کو زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بچنا ہوگا، ساتھ ہی صرف اور صرف گھر کا ہی کھانا کھاتے ہوئے تازے پھلوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ آپ چہرے سے جڑے مسئلوں سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی بھی پی سکتے ہیں۔ اس ہفتے کئی حاملین اپنے شریک حیات کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس صورت میں ممکن ہو تو اپنے شریک حیات ساتھ کسی خوشنما سفر پر جانے کا پلان کریں، کیونکہ اس وقت آپ کی تنخواہ میں اضافہ دیکھا جائے گا۔ اسی خوشی کو آپ اپنے ہاتھوں سے کھول کر جشن مناتے نظر آئیں گے، حالانکہ بے حد پیسہ خرچ کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے گھر پر کسی شخص کی نقل مکانی ممکن ہے، یہ ایسا امکان پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے موجودہ رہائش سے کہیں دور جانے کا پلان کریں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنی طرف سے حالت مزید نہ خراب کرتے ہوئے اپنے غصہ پر قابو رکھنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو ناخوش کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ امید کے مطابق کام نہیں کریں گے، حالانکہ آپ اس کی وجہ سے ان پر چلاتے ہوئے غصہ کرتے بھی نظر آئیں گے، لیکن آپ کو ایسا نہ کر کے ان کے ساتھ مناسب حکمت عملی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ برج قوس، اس ہفتے آپ کی ذہنی حالت کافی بہتر ہونے کی وجہ سے آپ خود کو ہر طرح کے تناؤ سے دور رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔ حالانکہ آپ کو موسم تبدیل کے دوران معمولی بیماریاں لگ سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑی بیماری اس وقت آپ کو نہیں لگے گی۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کچھ بھی خریدنے سے پہلے ان چیزوں کا استعمال کریں جو پہلے سے آپ کے پاس ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ جلد بازی میں آ کر آپ کسی بھی ایسی چیز پر مال خرچ کر دیں جو آپ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہو۔ اس لیے جلد بازی میں خریداری نہ کریں۔ اس ہفتے آپ اپنے مزاحیہ مزاج کی وجہ سے اپنے گھر خاندان کی فضا کو حسب معمول سے زیادہ خوشنما بنا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت ایک بہترین کام کے لیے آپ کے کچھ رشتہ دار یا دوست آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کے کیریئر میں تو ترقی پیش کرے گا، لیکن آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ کامیابی کا نشہ آپ کے دماغ پر غالب نہ آنے دیتے ہوئے اپنا صبر نہ کھوئیں اور جلد بازی میں آ کر کوئی فیصلہ نہ لیں۔ برج جدی، اس ہفتے مالی لحاظ سے بات کریں تو یہ ہفتہ بہتر رہنے والا ہے، کیونکہ آپ نے جن لوگوں سے کچھ پیسے وغیرہ لینے تھے یا آپ کی کوئی رقم پھنسی ہوئی تھی، مل نہیں رہی تھی، تو وہ اس ہفتے ملنے کے بہت زیادہ چانس ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر کوئی فیملی ممبر بیمار ہو سکتا ہے یا چوٹ لگنے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اس ہفتے نئی ذمہ داریاں یا نیا کاروبار اس کی پیشکش ہو سکتی ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں۔ برج دلو، اس ہفتے آپ اپنی گفتگو میں احتیاط برتیں، لہذا جو بھی بات کریں ذرا سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ ذرا سی بات چیز بڑا تنازع اختیار کر سکتی ہے اور اس سے آپ کو بیکار کا ذہنی تناؤ ملنے کے ملاپ بن سکتے ہیں۔
اس ہفتے کسی خاندانی جائیداد کی خرید و فروخت سے آپ کو بہت زیادہ مالی منافع کے ملاب بنیں گے۔ واضح رہے ہر منافع کے سودے کے ختم ہونے سے پہلے ہی اس کو انجان لوگوں کے سامنے پیش کرنا یا اس کے بارے میں ان کو بتانا آپ کی بنتی ہوئی ڈیل کو خراب کر سکتا ہے، اس لیے ایسا کچھ بھی کرنے سے بچیں۔ خاندانی زندگی کی بات کی جائے تو آپ کے برج کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ سب کی توجہ اپنی طرف کھینچیں گے۔ نیز آپ کے سامنے عمدہ و نفیس پکوان ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کشمکش میں پڑ جائیں گے کہ پہلے کیا اٹھائیں۔ اس ہفتے وہ حاملین جو گھریلو کاروبار سے جڑے ہیں ان کو اپنے گھر کے بڑوں کا تعاون ملنے سے بہتر کرنے میں مدد ملے گی، جس کی وجہ سے آپ کئی نئے کسٹمرز و ذرائع کام کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کو کچھ موضوعات کو سمجھنے میں کچھ پریشانی محسوس ہو سکتی ہے اور ان کو سمجھنے میں آپ کسی بڑے یا اپنے استادوں کی مدد لینے میں بھی کچھ ہچکچاہٹ محسوس کریں گے۔ حالانکہ آپ کو اپنے اس مزاج کو بدلتے ہوئے ان سے بلا تردد مدد لینے کی ضرورت ہوگی۔ برج حوت، آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ کی صحت اگر اچھی ہے تو آپ زندگی کے ہر پہلو سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس دوران اس ذائچہ کے زیادہ تر لوگ اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی خراب عادتوں میں سدھار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ہفتے اچانک سے بڑا منافع ہونے سے آپ کسی بڑی سرمایہ کاری میں اپنا مال لگانے کے بارے میں کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو جلد بازی میں کوئی بھی سرمایہ کاری نہ کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اگر آپ ہر خطرے کو پرکھے جانچیں گے نہیں تو آپ کو مستقبل میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ کے والدین کی خراب صحت میں اس ہفتے اچھا سدھار پیدا ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے، جس کے بعد آپ کو اپنی کئی ذہنی پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ نیز آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت بتانے کے لیے آفس سے جلد کام ختم کر کے گھر جلدی پہنچنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے ملازمت میں آپ کے سامنے کئی نئے اور بڑے نازک حالات پیش آ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ ترتیب اور معمول کے مطابق نہیں چلتے ہیں تو آپ کام کاروبار میں دوسروں کے جال میں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے خود کو سمجھدار بنیں اور تمام صورتحال کا پہلے سے ہی اندازہ لگا لیں۔ سب سے ضروری بات، ہمیشہ صدقہ و خیرات دیں اور ایک تسبیح درود روزانہ پڑھیں تاکہ آپ پر آنے والی کوئی پریشانی مصیبت ختم ہو سکے یا ان سے بچا جا سکے۔ اور میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔